بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی قوم کو دیا، لیکن چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ آخر اللہ نے اس قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ فرمایا اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی تیار کرے، اور وہ اور ان کے لوگ یعنی ایمان والے اور جانوروں، پرندوں اور وحشی جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی میں سوار کر لیں۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی والے نبی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ مزید بات آگے شروع کرنے سے پہلے ہماری اپنے معزز ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ہماری اچھی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 1240 برس تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام دن رات اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، گناہوں سے بچنے کی تلقین اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنی قوم کو ڈراتے تھے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، میں تمہارے لیے ظاہر طور پر ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو، وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور مقرر میعاد تک تمہیں مہلت دے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ جب آتا ہے ہٹایا نہیں جاتا، کاش تم جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ کی طرف بلاتے رہے، اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کے سامنے مت جھکو، صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اور لوگوں کو ڈراتے بھی رہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم نے اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت کی تو میں قیامت کے دن کے بہت بڑے عذاب کا تمہیں خوف دلاتا ہوں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اگر تم نے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کے دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دنیا اور آخرت کے دن کے عذاب سے بھی ڈرایا کہ شاید میری قوم سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن ان کی قوم قریب آنے کی بجائے اور دور ہوتی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام جب ان کو اللہ کی طرف بلاتے تو وہ سننے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا تو میرے بلانے سے ان کا بھاگنا بڑا ہی ہے، اور میں نے جتنی بار انہیں بلایا کہ آپ ان کو بخشیں، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور وہ چہروں کو کپڑے سے چھپا لیتے اور ہٹ درمی کی اور بڑا غرور کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جیسے تبلیغ فرماتے، قوم قریب آنے کی بجائے اور دور ہوتی گئی۔ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ان میں 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس، اور 3 ان کی بیویاں اور 1 نوح علیہ السلام کی زوجہ، اور 70 مرد عورتیں ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بار بار تبلیغ کرنے کے بعد جب قوم نے انکار ہی کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدائی طور پر انہیں جھنجھوڑنے کے لیے جو عذاب ان پر نازل کیا، بارشیں برسنا بند ہو گئیں اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، ان کے ہاں اولاد پیدا ہونی بند ہو گئی۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی اور نوح اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے اور مشکلات سے نجات کے طریقے بتا رہے تھے، اور ان پر مصیبتیں اور مشکلات آئی تھیں، ان سے نکلنے کا حل بتا رہے تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں ہے، تو میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تم پر بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا،
تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ اس قوم کے اندر ہٹ درمی، غرور اور تکبر اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوس اور یعوق اور نصر کو، یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں، اور بے شک انہوں نے بہت سے اوروں کو بھی بہکایا۔ قوم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا تو دور کی بات، حضرت نوح علیہ السلام کو بہت سے القاب سے پکارتے تھے۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام کو گمراہ، جھوٹا، دیوانہ وغیرہ کہہ کر پکارتے اور حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے۔ قرآن کریم میں ہے، بولے اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور سنگسار کیے جاؤ گے۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو کہنے لگا، اس بوڑھے شخص یعنی نوح کے جال میں نہ آنا، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ اپنا ڈنڈا مجھے دو۔ بیٹے نے وہ ڈنڈا حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو انہیں ہدایت عطا فرما، یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر عطا فرما، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کر اس پر جو وہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں، تو میرا بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور نوح نے عرض کیا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور بڑی ناشکر۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والوں کے لیے ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور کشتی بناؤ ہمارے اور ہمارے حکم سے ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی بنانے کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کشتی بنانے میں حضرت نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ کشتی کی لمبائی 450 فٹ اور چوڑائی 75 فٹ اور اونچائی تقریباً 45 فٹ تھی۔ اس میں کمی پیشی ممکن ہے ہو، کیونکہ بعض روایات میں کچھ اس میں ہلکا پھلکا تبدیلی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ کشتی کو تیار کرنے میں تقریباً 2 سال لگے۔ کشتی کی 3 منزلیں تھیں، پہلی منزل پر وحشی جانور درندے اور درمیانی منزل میں پالتو جانور، سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو ایمان لائے۔ ان کی کل تعداد 78 کے قریب تھی، بعض روایات میں 79 اور 80 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ جب تندور ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اب طوفان کا وقت آ گیا ہے۔ اس وقت تم اور اپنے ساتھ ایمان والے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لینا۔ یہ تندور نوح علیہ السلام کے گھر میں تھا، جس پر نوح علیہ السلام کی زوجہ روٹیاں بناتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے اس طرح تندور ابلنا شروع ہوا، جس سے نوح علیہ السلام کو طوفان کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ نے کہا اس میں سوار رہو،
اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان نازل ہو گیا، آسمان کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر ایک ہولناک منظر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین نے چشمے بہا دیے۔ طوفان اس قدر ہولناک تھا کہ صرف کشتی میں سوار لوگ ہی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مسلسل 6 ماہ تک طوفان و پانی میں رہی۔ اس نجات کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم نے روزہ رکھا۔ اس طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ منافق تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، اور نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ جس کا نام والہہ تھا، وہ بھی ایمان نہ لائی۔ یوں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا اور ایک بیوی بھی اس طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی کہ اسے بخش دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو رد کر دیا۔ یوں قوم نوح علیہ السلام اپنی ہٹ درمی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، بت پرستی کی وجہ سے غرق ہو گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔